بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ سب اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہم اس پر عمل درآمد تب ہی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو روزانہ پڑھیں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیں آج ہم سمجھتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 67 تک۔ اس سے پریویس ویڈیوز میں ہم نے سورۃ بقرہ کے متعلق سورۃ آل عمران اور حضرت موسیٰ کا قصے کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اس میں سب ان قرآن مجید کی آیتوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی ویڈیوز میں ہم نے سورۃ بقرہ کی پچھلی آیات جس میں حضرت آدم کا قصہ اور منافق کے بارے میں پہچان اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اس میں ہم آگے یعنی کہ حضرت یعقوب یعنی کہ بن اسرائیل کے بارے میں ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم جو حضرت یعقوب کی قوم تھی ان کو بہت زیادہ فضیلت دی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آگے کیا کیا فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا اور نہ ہی کوئی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کا دن۔ قیامت والے دن نہ کوئی یعنی کہ کوئی نفع نہیں دے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سب کے اپنے اپنے اعمال اپنے ساتھ جائیں گے اور اس لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت جو بنی اسرائیل قوم تھی، بنی اسرائیل قوم کے لیے انہوں نے حکم نامہ جاری کیا تھا فرعون بادشاہ نے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو باقی رکھیں۔ تو یہ وہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار چلے گئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی تھا جس نے حضرت موسیٰ یعنی کہ بنی اسرائیل کو بچایا۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کو پہنچے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ہم نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر تم نے ان کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا، یعنی کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور ظالم بن گئے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل والے جو تھے ان کے بارے میں یہ بیان ہے۔ اور لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی کہ جو فرعون یعنی کہ بنی اسرائیل قوم تھی کہ انہوں نے بچھڑا بھی بنا لیا، اس کی عبادت بھی شروع کر لی، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرما دیا تاکہ شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ انسان زندگی میں کتنی ہی برائیاں اور خطا کار ہے انسان، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے اور معجزے عطا فرمائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس معجزے دے کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے اس کے لیے الگ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ تفصیل سے دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا حضرت موسیٰ کا قصہ۔ تو قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے کو آپس میں قتل کرو،
یعنی کہ اپنے تئیں خود قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے جلوہ دیکھا نا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، وہ سارے یعنی کہ خوف سے ہی مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اگر یہ واپس نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی بخشی۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم چلتی تھی نا، تو ان کے اوپر بادل کا سایہ ہوتا تھا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، یعنی کہ جنت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، اور ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ ہم نے نہیں کھانا، تو ہم زمین سے چیزیں اگائیں جائیں، تو یعنی کہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے خطہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ ہم نے بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اس قوم کو دیا، جتنی نعمتیں نازل کی، لیکن اس نے جو ہے نافرمانی کی، فسق کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یعنی کہ وہ قوم تھی، ان کے یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کے 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلے آپس میں لڑائی کرتے تھے پانی کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پتھر پر یعنی کہ لاٹھی مارو، تو وہ پھر 12 چشمے جو ہے پھوٹ گئے، اور پھر ہر قبیلے نے اپنا جو چشمہ ہے وہ پہچان لیا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم نے کہا ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی ہر چیز ملے گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا عذاب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صحابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ تو یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لائے گا، تو اللہ کے ہاں اس سے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو،
تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی، تو یعنی کہ اس کتاب کو پڑھو، یعنی کہ وہ جو قوم بنی اسرائیل تھی وہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ہمارے اوپر یعنی کہ امت محمد پر قرآن مجید نازل ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ جیسے کہ آج کے دور میں جمعے کا دن افضل ہے، اس دن عبادت کرنے کا دن ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل قوم جب تھی اس وقت ہفتے کا دن افضل ہوا کرتا تھا، یعنی کہ ہفتے والے دن آپ نے عبادت کرنی ہے اور کاروبار بند کرنا ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ مچھلیوں کا شکار کرتی تھی اور یعنی کہ نافرمانی کرتی تھی۔ تو آج کے دور میں بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں، جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، تو ان کو اللہ کی دی ہوئی کتاب سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا، یعنی کہ اس قصے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹوریز بتائی ہیں، اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ اور گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی کہ یہ گائے کا قصہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گائے ذبح کرنے کو کہا۔ ابھی تک صرف اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ چینل عید النساء قرآن و حدیث پسند آیا ہے، لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہم مور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دیکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے فی امان اللہ۔